سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے کم و بیش 20 سال حکومت کی اور 57 سال کی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد سفیان آپ کو علم سیفی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین کی زندگی کے ان احوال کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ ابھی تک نہیں جان پائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان کئی سالوں تک جنگیں جاری رہیں۔ آخرکار وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، جس نے فلسطین کی مسیح سلطنت کا خاتمہ کیا۔ مسیح سلطنت کو سنگین شکست کا سامنا ہوا۔ میدان جنگ میں ان کی لاشوں کے ڈھیر سلطان کی فاتحہ کو بیان کر رہے تھے، جس سے سلطان کی دینی اہمیت اور قوت ایمانی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ میدان کی جنگ میں نصب کروا کے حکم دیا کہ قیدی پیش کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں نے تمہیں قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تب جب تم نے مکہ اور مدینہ کے مقدس جگہوں پر حملہ کرنا چاہا، اور دوسری مرتبہ تب جب تم نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب تم سے درخواست کی تھی تو تم نے گستاخانہ انداز میں کہا کہ نعوذ باللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تم کو رہائی دلوائیں۔ جب یہ جملہ مجھ تک پہنچا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب یہ گستاخ میرے سامنے آئے گا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا۔ اتنا کہا کہ سلطان نے اپنی تلوار دکھائی اور اپنے عہد کے مطابق رونالڈ کو قتل کر دیا۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین کو بہادری، حسن خلق، فیاضی، سخاوت اور بردباری کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 سن عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ ان کے والد نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین حکمران بنے اور اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بازی لے گئے۔ مصر اور یمن کی فتح کے بعد سلطان نے حلب، موصل، شام اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اسی دوران صلیبی سردار رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی تھا۔ صلیبی اپنی حرکتوں سے باز نہ آ رہے تھے اور مسلسل حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ رہے تھے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سلطان نے رونالڈ اور دوسرے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت کی بات کی جائے تو سلطان بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک دفعہ ان کا دھڑ پھوڑوں سے بھر گیا۔ اس حالت میں بھی انہوں نے جہاد میں شرکت کی۔ سلطان خود اس بات سے حیران تھے کہ جب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہوں تو میرے جسم میں قوت آ جاتی ہے اور گھوڑے سے اترتے وقت پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ انہوں نے پہننے کے لیے کبھی ریشمی کپڑے استعمال نہیں کیے تھے اور نہ ہی رہنے کے لیے محل بنوایا تھا، بلکہ ایک عام مکان میں رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کی بات کریں تو 579 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے اور ان کو دمشق میں دفن کیا گیا تھا۔ انہوں نے کل 20 سال حکومت کی۔ ان کی موت کا دن اتنا تکلیف کا دن تھا کہ اسلام کی تاریخ میں خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کبھی نہیں آیا۔ سلطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین کے لیے ایک تحفہ بھیجا۔ سلطان نے جب اس تحفے کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ایک پنکھا تھا
سلطان نے پوچھا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا سلطان معظم اتنی جلدی نہ کریں، ذرا اس کی دوسری طرف عبارت پڑھ لیجیے۔ سلطان نے جب دوسری طرف پنکھے کو پلٹا تو لکھا ہوا تھا کہ یہ پنکھا سلطان کا تحفہ ہے، جو کھجور کے اس پتوں کا بنا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ منسلک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ پڑھا تو ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، تو انہوں نے پنکھے کو چوم کر سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے کہ واقعی ہی کسی نے آج تک مجھے کبھی ایسا تحفہ نہیں دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جانثار سچے عاشق رسول اور ایک عظیم جنگجو تھے۔ آپ جنگ کے میدان میں قہر برپا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ 5 وقت کے نمازی اور نفلی عبادات کے پابند تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک عالم موجود ہوتا۔ سلطان صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ خیرات اور صدقات میں خرچ کر دیا۔ ان کے پاس کبھی اتنی دولت ہی جمع نہ ہوئی تھی کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پائیں۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حج ادا کرنے کا اتنا شوق تھا، لیکن وہ جہاد میں اس قدر مصروف تھے کہ ان کے پاس اتنی رقم جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج ادا کر سکیں، اور بغیر حج ادا کیے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلطان صلاح الدین کی زندگی کے ان پہلوؤں کا بتایا جو کہ عام لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین اکرامی، کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ایسے حکمران کی خواہش ہے، اور کیا بیت المقدس دوبارہ آزاد ہوگا یا نہیں۔